تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوست؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گھول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ بھائی جان، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسب الناحل، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب زبان پہ پہلی گالی آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے تو نہیں بیٹھے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی، نہ سنجیدہ ہوئے، نہ زندگی سے، نہ گھر سے گالی نکالی، بلکہ ہم تو باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رات جب افراد خانہ جمع ہوتے ہیں تو اس بچے کو چھیڑتے ہیں، گالی نہ دے تو اسے تقاضا کرتے ہیں، جو صبح گالی مجھے نہیں، ذرا دادا کو سناؤ، پاپا کو سناؤ، یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ تقاضا تھا کہ ہم اس گالی کو اپنی زندگی سے نکالتے، لیکن جب ہم نے حوصلہ افزائی کی نا تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک آیا۔ وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے۔ بھائی اس بیچاری کا کیا قصور؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو، اس میں آنے والی کا کیا قصور؟ آپ جو سکھاؤ گے وہی نتائج آئیں گے نا۔ گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں۔ دیکھیے وہ ایک بہت بڑا نام منصور الوی، ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی میں بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ تیسرے دن پھر حضور خواب میں ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا۔ وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائیں انہیں وہاں سے نکالا جو سرنگ کے ذریعے روزے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلا دیا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتے ہیں، بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں میرا انتخاب کیا گیا۔ کہا بیٹا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔